بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پہ لندن میں موجود ہیں جہاں پہ کشمیری رہنما جو ہیں ایک کشمیر میڈیا کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. آج ہم یہاں پہ جو اس حوالہ سے منتظمین ہیں وہ موجود ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج کی یہ جو میڈیا کانفرنس ہو رہی ہے اس کی غرض و غائد کیا ہیں اور یہ آج کیا کہنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں گفتگو کا جو آغاز ہے وہ کروں گا نذیر شاہ صاحب سے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں دیکھنے والوں کو ناظرین کو کہ آج کی جو میڈیا کانفرنس ہے اس کی غرض و غائد کیا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ کانفرنس ہے بنیادی طور پر ورلڈ میڈیا کو یہ بتانے کے لیے کہ کشمیر میں جو ظلم اور زیادتی, جو جبر اور تکلیف کی فضا ہے, اس فضا کو پوری ریفلیکشن انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں ہو رہی ہے, اس کی وہ کوریج نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ کنفلکٹ جو ہے, اس کنفلکٹ کو ایک اگنورڈ کنفلکٹ نہ سمجھا جائے. یہ ایک زندہ انسانوں کا کنفلکٹ ہے اور اس کنفلکٹ کو حل کرنے کے لیے جو ہے بین الاقوامی سطح پر کوششیں مزید مؤثر ہونی چاہیے اور دنیا میں رہنے والے جمہور پسند کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی مدد کریں. اور اس کانفرنس کا جو سلوگن ہے وہ ہے ڈیموکریسی از سیلف ڈٹرمنیشن اور سیلف ڈٹرمنیشن از ڈیموکریسی. مجید ترمبو صاحب, آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ اس وقت بھارتی مقبوضہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال تو آبویسلی بہت خراب ہے. آج کی نیوز ہے کہ ترال میں 3 لوگوں کو شہید کیا گیا, 3 بچوں کو شہید کیا گیا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہیں جس کے حوالے سے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں اس میں ان چیزوں کی کوئی نشاندہی نہیں ہو رہی ہے. سو وی ہوپ کہ یہ جو آج کی کانفرنس ہم کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو, ویسٹرن میڈیا کو, کہ ان کو ان معاملات کو, کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے, اٹھانا ہے اور اس کو برابر رپورٹنگ کرنا ہے. اچھا, آپ صرف 2 لفظوں میں ہمیں یہ بتا دیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں جو پوری دنیا میں کسی جگہ کے اوپر مقیم ہیں, ان کا اس وقت کردار کیا بنتا ہے؟ ہر کشمیری کا جدھر بھی وہ ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے چاہے وہ باہر کی دنیا میں رہتا ہے, بہت ہی ایک اہم رول بنتا ہے. اور یہ ہے کہ وہ جدوجہد کو بالکل ہر طریقے سے پاورفل بنائے اور اس کو اپنا کردار ادا کرے کہ وہ اپنے کشمیریوں کی, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو ہر سطح پر اجاگر کرے, چاہے وہ گورنمنٹ کی سطح ہو, چاہے وہ NGO کی لیول کی سطح ہو, یا چاہے وہ تھنک ٹینکس کی سطح. آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے؟ بیس کیمپ تو ہیں, مگر آیا کہ وہ کام کرائے وہ دوسری بات ہے. نا, آپ اس تحریک آزادی کے بیس کیمپ سے مطمئن ہیں؟ مطمئن ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے. نہیں, آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ مجید ترمبو صاحب, تحریک آزادی کا بیس کیمپ آزاد کشمیر سے کہا جاتا ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں بالکل آزاد کشمیر کو بیس کیمپ مانتا ہوں اور اس کو مزید مضبوط کرنے کی اور مزید آپریشنل بنانے کی ضرورت ہے. مجید ترمبو صاحب, مسئلہ کشمیر کا بہترین حل خود مختار کشمیر میں دیکھتے ہیں, علاقے ہندوستان میں دیکھتے ہیں, علاقے پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ ہمارا اس کانفرنس کا سلوگن ہے حق خود ارادیت جمہوریت ہے اور جمہوریت حق خود اداریت ہے. سیلف ڈٹرمنیشن از ڈیموکریسی, ڈیموکریسی سیلف ڈٹرمنیشن. یہی واحد حل ہے مسئلہ جمہوریت. مگر آپ ایک لیڈر ہیں, رہنمائیں کشمیری قوم کے, آپ قوم کو کیا کہتے ہیں کہ کیا بہتر مستقبل ہے آپ کا, آپ کیا فیصلہ کریں؟ فیصلہ کشمیری لوگوں کو کرنا ہے. مگر آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ خود مختار کشمیر کے لیے جدوجہد کریں یا پاکستان سے علاقے کی جدوجہد کریں؟ آئے گا اس وقت ہم گائیڈ لائن دے دیں گے. مگر ابھی تو تحریک تو جاری ہے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے, جو مسئلہ ابھی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان حق خود ارادیت ماننے کو تیار ہی نہیں. سو لیٹ اس گیٹ فرسٹ راؤنڈ ٹو دیٹ, باقی انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں اس وقت کیا. تھینک یو ویری مچ. ممتاز راٹھور صاحب, جناب آپ مسکرا رہے ہیں تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے حوالے سے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں جی کہ تحریک جس طریقے سے 89 سے شروع ہوئی ہے اس طریقے سے ہم اس پیج کے اوپر لانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ کشمیر کے لوگوں کا جو حق ہے ان کو ملے گا.
اچھا آپ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ساتھ تعلق ہے، مجید ترمبو صاحب اس کے ہیڈ ہیں آپ کے JKLF کے، اور